اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ یوسف کی دوسری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو وضاحت و فصاحت سے بیان کرنے والا قرآن، یعنی عام و خاص سب کے بکثرت پڑھنے کے لیے اتارا ہے، تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو یا تم لوگ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکو۔ آیت کا مفہوم بتا رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے عربی زبان میں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے تاکہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی کا اور قرآن کا عقل سے بہت گہرا تعلق ہے۔ انسان اگر اپنی عقل میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اس کو عروج عطا کرنا چاہتا ہے، تو وہ قرآن کی عربی کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ قرآن عربین کا ترجمہ اگر عربی زبان کا قرآن کیا جائے تو قرآن کا دائرہ خطاب سمٹ کر صرف اہل عرب تک محدود رہ جائے گا، لیکن عربی کے لفظی معنی فصیح اور واضح کلام کے ہوتے ہیں۔ یہاں یہی معنی مراد ہیں، اکابرین نے یہی معنی لیے ہیں۔ مثلا العربی الفصیح، عربی کے معنی فصیح واضح ایسا بیان جو براہ راست مطلب تک پہنچا دے، یہ امام راغب نے لکھا۔ اسی طرح اس کو کہا جاتا ہے ابان و افصح، عربی کے معنی ایسا بیان جو واضح ہو اور مناسب ترین الفاظ میں ہو۔ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے، تفسیر ماجدی میں، تفسیر کبیر فخر الدین رازی میں یہ لکھا ہے کہ خود عرب کا نام عرب اسی لیے پڑا کہ وہ فصیح، واضح اور مناسب ترین الفاظ والی زبان بولتے تھے۔ اب قرآن کے لفظ کی تحقیق کے سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن قرأ یقرأ کا مصدر ہے، اس کے معنی ہے پڑھنا۔ جب مصدر کو نام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شے کے اندر مصدری معنی کمال کی حد تک پائے جاتے ہیں۔ مثلا کسی شخص کو بہادر کہنے کے بجائے بہادری کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہادری اس حد تک پائی جاتی ہے کہ وہ شخص اور بہادری ایک ہی چیز ہے۔ اس کتاب کا نام قرآن رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب کثرت سے پڑھی جانے والی چیز ہے، اور یہ کتنا بڑا زندہ معجزہ ہے کہ آج دنیا میں جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ قرآن ہی ہے۔ اور خدا کا یہ فرمانا کہ ہم نے اسے عربی زبان میں نازل کیا، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب صرف عربوں کے لیے نازل کی گئی ہے، بلکہ اس فقرے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اے عربوں، تمہیں یہ ساری باتیں کسی یونانی، ترکی یا ایرانی زبان میں تو نہیں سنائی جا رہی ہیں، یہ سب باتیں تمہیں تمہاری اپنی زبان میں سنائی جا رہی ہیں، اس لیے اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یا اس کلام میں جو معجزانہ انداز ہے وہ ہم سے پوشیدہ ہے۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ اصول یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے جو چیز بھی پیش کی جائے وہ انسانوں ہی کی کسی نہ کسی زبان میں ہی پیش کی جائے، کیونکہ قرآن عرب میں اترا، اس لیے عرب اولین مخاطب ٹھہرے، اس لیے قرآن کو عربی میں اتارا گیا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں تفسیر مجموع البیان میں ہے کہ علماء یہود نے سرداران قریش سے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد شام سے مصر کی طرف منتقل کیوں ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے۔ چنانچہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا۔ قرآن عربین ضمیر مفعول سے بدلی ہے۔ بروایت ابن عباس حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، میں عربوں کے ساتھ 3 وجوہ سے محبت کرتا ہوں۔ نمبر 1 میں خود عربی ہوں، نمبر 2 قرآن مجید عربی ہے، نمبر 3 اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ جب اہل جنت کی زبان عربی ہوگی تو پھر تو جو جنت میں جو جانے کا خواہش مند ہے اس کو عربی تھوڑی بہت سیکھنا شروع کر دینی چاہیے ہے۔ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ تفسیر صافی میں بروایت خصال
امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ عربی زبان سیکھو، کیونکہ یہ وہ زبان ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندوں کو خطاب فرمایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔